ایک اور بات، ایک بہت ہی زبردست اور فیسکینیٹنگ ٹیڈ ٹاک ویڈیو دیکھی ہے جس کا ٹاپک تھا ہاؤ کامن نالج شیپ دی ورلڈ، اینڈ اس کے اسپیکر تھے اسٹیون پنکر جو کہ ماہر لسانیات اور مصنف بھی ہیں۔ اور سچ کہوں تو یہ ٹیڈ ٹاک نے مجھے دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیسے ہم سوچتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو پنکر جو اسٹیٹ ٹاک اسپیکر تھے، اسٹیون پنکر، اور جس موضوع پر بات کی ہے وہ ہے کامن نالج، یعنی عام فہم یا اجتماعی علم۔ لیکن یہ صرف وہ معلومات نہیں ہے جو کہ ہمیں معلوم ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو نہ صرف ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے بلکہ ہر کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ باقی سب کو بھی یہ معلوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک مشترکہ فہم ہے جو کہ معاشرے کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور انہوں نے مثال دی ہے کہ کہا کہ اگر کوئی چیز صرف آپ کو معلوم ہو تو شاید اسے دنیا پر کوئی خاص اثر نہ پڑے، لیکن اگر وہی چیز سب کو معلوم ہے ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے اور بتا سکو تو دوسروں کو بھی یہ علم ہے، تب وہ ایک طاقت بن جاتی ہے جو معاشرے اور قوموں کو بدل دیتی ہے۔ تو پنکر نے بتایا کہ انقلاب اسی وقت آتے ہیں جب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ صرف وہی نہیں بلکہ سب ہی ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ حکومت سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید باقی لوگ ایسا نہیں سوچتے، مگر جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو سب کے سامنے آ جائے اور سب پر نظر آ کے باقی سب بھی اسی تکلیف میں ہیں، تو یہی عام فہم یا کامن نالج تبدیلی کا آغاز بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کا ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک اور زبردست نقطہ یہ بھی بتایا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے اصول اور روایات اسی کامن نالج پر قائم ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایگزامپل دیتے ہیں کہ ٹریفک کی قوانین، اگر صرف مجھے پتا ہو کہ ریڈ سگنل پر رکنا ہے تو شاید اس کی کوئی بھی اہمیت نہ ہو، لیکن جب سب کو پتہ ہو کہ سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے باقی سب کو بھی یہ اصول معلوم ہے کہ تبھی ٹریفک سسٹم چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے تہذیب، رسم و رواج اور سماجی اصول بھی اسی اجتماعی اور علم پر قائم ہے۔ سو انہوں نے جو یہ بھی بتایا کہ کچھ چیزیں جان بوجھ کر سب کے سامنے آ جاتی ہیں تاکہ وہ کامن نالج میں بدل جائے۔ مثال کے طور پر شادی کی تقریب، اگر دو لوگ خاموشی سے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں تو وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں تو یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار وجود میں آ گیا ہے، یہ رشتہ وجود میں آ گیا ہے، اور یہی چیز اعتماد اور استحکام پیدا کرتی ہے۔ تو یہی اصول قوموں کے درمیان معاہدوں اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو میرے لیے یہ سب سے دلچسپ چیز جو تھی اس ٹیڈ ٹاک کے اندر جو پنکر نے بتایا کہ اکثر اوقات معاشرے میں بڑے بڑے بدلاؤ کے پیچھے یہ کامن نالج ہی اصل طاقت بنتی ہے، کیونکہ چاہے وہ سیاسی تحریک ہو، سماجی انصاف کی مہم ہو یا کوئی بھی ثقافتی تبدیلی ہو، اصل فرق تب پڑتا ہے جب یہ بات سب پر ظاہر ہو جائے کہ سب ایک ہی پیج پر ہے۔ میں نے جو اس چیز سے سیکھا، میرا جو ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ علم صرف تب طاقتور بنتا ہے جب وہ مشترکہ علم ہو، جب یہ سب کو معلوم ہو جائے اور سب کو پتہ ہو کہ باقی سب کو بھی یہ معلوم ہے، اور تبھی وہ علم ایک قوت بن کر سامنے آتا ہے۔ تو اس سے یہ اجتماعی عمل، اعتماد اور حقیقی سماجی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس ٹیڈ ٹاک نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا میں اصل تبدیلی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم سب کو اس چیز کو ایک ساتھ جانتے اور تسلیم کرتے، نہ کہ صرف نہ کہ صرف انفرادی پر ہم کیا کرتے ہیں۔ میرا یہ تھا آج کا ٹیڈ ٹاک ویڈیو کا ریویو، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لیکن جیسے اگر میں اپنے پاس سے بھی آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ جیسے انہوں نے ایگزامپل دی شادی کی، کہ اگر وہ دو لوگ آپس میں بیٹھ کر پرینک نکاح وغیرہ کر لیں، خاموشی سے کسی کو بتایا کریں، تو رشتہ تو وہ بھی ہو جاتا ہے، شادی تو وہ بھی ہو جائے گی، بٹ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں جو کامن بات پڑتی ہے، جو ایک ہی پیج میں سب سوچتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شادی تب ہوتی ہے جب مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، فیملی اکٹھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کریں گے، بڑے بڑے ایونٹس کریں گے، تبھی شادی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کامن نالج، کیونکہ سب ایک پیج پر ہیں، سب ایک جیسا سوچ رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں، تو اسی لیے ہم سب وہی کر رہے ہیں۔ اگر جیسے سوال اٹھاتا ہوں کہ میں اکیلے مطلب اس طرح سے شادی کرنا شروع کر دیں،
تو کوئی بھی اس پہ اہمیت نہیں دے گا, کوئی بھی اس پہ سوچے گا نہیں, اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرے گا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی پاگل ہے, کیونکہ ایک سسٹم چل رہا ہے جیسے چلتا جا رہا ہے, تو یہ اس کو خراب کر رہا ہے, فہمی کچھ بول رہا ہے. تو میرا یہ تھا آج کے ٹیڈ ٹاک کا ریویو. امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اور اگر آپ اس ٹیڈ ٹاک کو پورا واچ کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا آپ اس ٹیڈ ٹاک ویڈیو کو ضرور واچ کریں, بہت زبردست اور لائف چینجنگ ٹیڈ ٹاک ہو سکتی ہے. سو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا, اور آپ اسٹیون پنکر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ویب سائٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا, وہاں سے آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ان کا کنورسیشن کر سکتے ہیں. اور میں ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ ٹیڈ ٹاک ویڈیو ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آخر میں ایز آلویز پاکستان زندہ باد, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Until next time, keep rocking, stay curious and keep learning.